وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. محترم بزرگان، نوجوانان اسلام اور عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ کل ہم نے سنا کہ انشاءاللہ پورے رمضان میں ہم قرآن مجید کے قصے سنیں گے اور اس سے جو دروس حاصل ہوتے ہیں وہ دروس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج انشاءاللہ ہم قصہ آدم سنیں گے. آدم علیہ السلام کا قصہ. آدم علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں سنیں گے انشاءاللہ. تو میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی ہیں اور کل کی طرح آیتیں پڑھی ہیں. اسلام جس کی وہ آیتیں ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا کہ انسان کو بنائے اور اس دنیا میں انسان کی ضروریت چلے. تو اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کرنا چاہا. آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی چاہیے. اس وقت اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہے جو زمین میں خلیفہ ہوگی، زمین میں رہے گی. جب فرشتوں نے سنا کہ اللہ رب العالمین ایک مخلوق بنانے والا ہے تو فوراً فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے اللہ، کہ تو ایسی مخلوق کو بنا ہے جو دنیا کے جانے کے بعد فساد پیدا کرے، بگاڑ پیدا کرے، غیر نظیر کرے، تقوی غارت نہیں کرے، صرف گناہی گناہ کرنے والے مخلوقوں کو پیدا کر رہا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری تعریف کرنے کے لیے، تیری کبریائی کرنے کے لیے، تیری عبادت کے لیے ہم ہیں اور تیری عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اے فرشتے، میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں نہیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہاں پر دیکھیے یہ قصہ مجھے محسن حصہ حصے کا حصہ یہ. اب یہاں پر تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہ رہا تھا اور ان کی ذریت اور ان کی نسل کو اس دنیا میں پھیلانا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس کی خبر فرشتوں کو دی. تو فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق پر تم کیوں پیدا کر رہے ہو جو فساد پیدا کرے گی. اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتے اس پر ایک جواب دیتے ہیں. حاضرین کرام علماء کرام کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جن بسا کرتے تھے. اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جن بسا کرتے تھے اور جن اس دنیا میں بہت فساد مچا ہے، بہت فساد، قتل و غارت، خون خرابہ، نیکی کے علاوہ جتنے جرائم تھے پورے جرائم وہ کرتے تھے، پورے جرائم وہ کرتے تھے. اور مختلف علماء کرام کے اقوال ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا اور ان کو ختم کر دیا یا پھر سمندروں کے ڈھکیل دیا اور زمین کو سے خالی کر دیا. تو اللہ رب العالمین چاہ رہا تھا کہ اس دنیا میں ایک اور مخلوق آئے. تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو چاہا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا. فرشتوں نے کہا کہ انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنوں نے جو فساد مچایا ہے، قتل و غارت کی ہے، اب انسان بھی جانے کے بعد دنیا میں وہی کریں گے. اے اللہ، تو کیوں پیدا کرنا چاہ رہا ہے ان مخلوق کو؟ ان عبادت کرنے کے تو ہم کافی ہیں. یہاں پر دیکھیے چند علماء کرام، چند مفسرین، چند مورخین نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے جو کہا کہ اللہ، ہم میری عبادت کے لیے کافی ہے، کسی اور کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، یا پھر ایسے لوگوں کو، ایسے مخلوق کو پیدا نہ کر جو زمین میں جا کر فساد مچانے والی ہے. تو علماء کرام نے لکھا کہ فرشتے اللہ رب العالمین پر اعتراض کر رہے، فرشتے اللہ رب العالمین پر اعتراض کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے. غلط بات ہے، غلط بات ہے. فرشتے و مخلوق ہیں جو کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے.
جو کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہوتا ہے وہ تمام فرامین کو بجا لاتے ہیں، وہ کبھی اعتراض کر نہیں سکتے. تو مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ مفیات جو فرشتے جو اعتراض نہیں، فرشتے جو کہہ رہے ہیں وہ اعتراض نہیں، بلکہ بتا رہے تھے کہ یہی مخلوق ہوگی، جنہوں نے جس طرح کا اسی طرح کریں گے، بس جن کہہ رہے تھے، اعتراض نہیں کر رہے تھے. تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ فرشتے و مخلوق ہے جو کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے. تو فرشتوں نے جو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دیا یہ اعتراض نہیں تھا، یہ اعتراض نہیں تھا، جب یہ فرشتوں کی جانب سے سوال تھا، فرشتوں کی جانب سے سوال تھا. اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے، اور اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. ایک مورتی بنائی، ایک مورتی بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس میں روح پھونکی اپنی جانب سے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے روح پھونکی. تو آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے. تو دیکھیے آدم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کا نام باپ ہے نہ ماں ہے، آدم علیہ السلام کے نام باپ ہے نہ ماں ہے. اس دنیا میں جو انسان آئے وہ تین کیٹیگری کے ہیں. اس دنیا میں جو انسان ہے تین کیٹیگری کے ہیں. ایک وہ جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، نہ جن کی ماں تھی نہ جن کا کوئی باپ تھا، یہ آدم علیہ السلام. ایک اور تھے جن کے باپ نہیں لیکن ماں تھی، وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور کوئی انسان جن کے ماں بھی ہے ماں باپ بھی ہیں. تو انسانوں کی تین کیٹیگری ہیں کہ جن کا یہ تو آدم علیہ السلام نہ جن کے باپ ہے نہ جن کی ماں، عیسیٰ علیہ السلام جن کی ماں تو لیکن باپ نہیں، اور تمام انسان جو ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور اس پہ روح پھونکی. روح پھونکنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا. ابھی کیا چیزیں تھی؟ اس میں علماء کرام کی مختلف اقوال ہیں. علم کون سا تھا جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا؟ اس میں مختلف اقوال ہیں. خلاصے کے طور پر اگر اس دنیا میں جتنی چیزیں ہونے والی تھی ان تمام کا نام اور ان تمام کا مختصر تعارف اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. اور فرشتوں میں علم نہیں تھا، فرشتوں میں علم نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد، علم دینے کے بعد فرشتوں کے پاس بھیجا، جاؤ فرشتوں کے پاس جاؤ. ثم عرضهم على الملائکہ، فرشتوں کے پاس آدم علیہ السلام آتے ہیں. آدم علیہ السلام آنے کے بعد اللہ رب العالمین جو علم آدم علیہ السلام کو دیا تھا اس علم کے بارے میں فرشتوں سے سوال کرتا ہے، فرشتوں سے سوال کرتا ہے. بتاؤ جو آدم کو میں نے علم سکھایا اس کے بارے میں تم کچھ بتاؤ. فرشتے کہتے ہیں قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، جو تو ہمیں سکھا تھا وہی ہمیں معلوم، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نہیں معلوم. جس کے بارے میں تو سوال کر رہا ہم نہیں جانتے. انک انت العلیم الحکیم، تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی حکمتوں والا ہے. یعنی ہم پہلے جو سوال کر رہے تھے کہ انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے، نہیں صحیح ہے، اب جو تو پیدا کر رہا وہ صحیح ہے. ہمارا جو سوال تھا، ہمارے ذہن میں جو شک تھا وہ دور ہو گیا، فرشتوں نے اعتراف کر لیا. فوراً اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ جو علم میں نے تمہیں دیا ہے وہ علم ان فرشتوں کو بتاؤ. آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کا جو سوال تھا اس سوال کا جواب دیتے ہیں، فرشتوں کو بتاتے ہیں. فرشتوں کو بتانے کے بعد فوراً آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اللہ رب العالمین کہ فرشتوں آدم کے آگے سجدہ کرو، آدم کے لیے سجدہ کرو. تو تمام کے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تمام کے تمام فرشتے الا ابلیس، سوائے ابلیس کی. ابلیس سجدہ نہیں کرتا. استکبر وکان من الکافرین، انکار کرتا، تکبر کرتا، کافروں میں اس میں ہو جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے تفصیل آگے بڑھنے سے پہلے 2-3 باتیں جو ہے میں آگے کلیئر کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم سکھانے کے بعد فرشتوں کے پاس بھیجا. فرشتے جو جواب نہیں دیے تو پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جواب دو. انہوں نے جواب دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا. ابھی سجدہ بہت ہے، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا. سجدہ بہت ہے، وہ سجدہ جو آج ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں وہ سجدہ تھا. ہم نماز میں جو سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں وہ سجدہ تھا.
جو سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ عبادت ہے، یہ سجدہ عبادت ہے، یہ سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، کبھی کسی کے لیے جائز نہیں، نہ کسی نبی کے لیے کیا جا سکتا ہے، نہ کسی فرشتے کے لیے کیا جا سکتا ہے، کسی کے لیے صرف اللہ رب العالمین کا یہاں کا سجدہ عبادت ہے۔ تو پھر فرشتوں نے جو سجدہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کون سا تھا؟ علماء کرام کہتے ہیں وہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تقریبی تھا کہ آدم علیہ السلام نے ایک سوال کا جواب دیا، فرشتے جواب نہیں دے پائے، تو فرشتوں پر آدم کی برتری ہو گئی، آدم علیہ السلام فرشتوں سے آگے بڑھ گئے علم میں، کیونکہ علم کا احترام کرتے ہوئے ان کی عزت کرتے ہوئے فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کے آگے۔ ٹھیک، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہی سجدہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے آگے کیا تھا، یہی سجدہ جو سجدہ تعظیمی ہے، یہی سجدہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے آگے کیا تھا۔ سوال یہاں پر یہ ہے، سجدے کی دو قسمیں ہو گئی، سجدہ عبادت جسے اللہ رب العالمین کے لیے، اور دوسرا سجدہ تعظیمی جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے کیا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے کیا۔ تو کیا آج کے دور میں امت محمدیہ سجدہ عبادت کے علاوہ سجدہ تعظیمی کر سکتی ہے؟ سجدہ تعظیمی کر سکتی ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، تو یاد رکھیے پچھلی امتوں کے لیے جائز تھا سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی کوئی کسی اور کے لیے کر سکتا تھا پچھلی امتوں کے لیے، لیکن امت محمدیہ کے لیے سجدہ تعظیمی جائز، کوئی سجدہ جائز ہے صرف اللہ رب العالمین، جو سجدہ ہوگا صرف اللہ رب العالمین کے لیے، سجدہ کسی اور کے لیے کوئی سجدہ نہیں ہوگا، نہ سجدہ عبادت نہ سجدہ تعظیمی، کوئی سجدہ کسی اور کے نہیں ہوگا، صرف سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ بزرگان دین کی تعریف کرتے ہوئے ان کا مقام مانتے ہوئے آگے سجدہ کرتے ہیں، یا پھر گھر میں جو بڑی عورتیں ہوتی ہیں، پھر بڑے لوگ ہوتے ہیں، گھر کے چھوٹے بچوں ان کے پیر چھوٹے ان کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرنا ہی ہے۔ اور پھر دلیل کیا ہے، مفہوم کیا ہے جو کرتے ہیں؟ یہی دلیل کہ آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، ہم جھک نہیں، ہم تو سجدہ نہیں کر رہے، ہم تو بس جھک رہے ہیں، پیر چھو رہے ہیں، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ جھکنا صرف اللہ رب العالمین، جھکنا صرف اللہ رب العالمین کی، سبحان اللہ، جھکنا تو دور کی بات، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ بھی صرف اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا پورے احترام کے ساتھ اس لیے اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ کوئی انسان کسی اور انسان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہو سکتا، اسے اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ اگر کوئی کہتا کہ میرے آگے سے ہاتھ باندھ کر کھڑو تو طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے۔ اگر کوئی کسی کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی تقریم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جیسی تعظیم کر رہا ہے، اسی تعظیم کرتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ جو سجدہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے کیا وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، اور سجدہ تعظیمی بھی آج امت محمدیہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے ابلیس نے جب انکار کیا سجدے کرنے سے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ اس نے بیان کی؟ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیا وجہ کیا تھی؟ تو ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اگر میں سجدہ میں کیوں کروں؟ اس کا یہ کیوں جھکوں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کی مٹی سے پیدا کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ بڑی عظیم ہے، بڑی چیز ہے، میں کسی آدم کیا چھو سکتا ہوں؟ میں کیسے جھکوں گا؟ ہرگز نہیں۔ یہاں پر دیکھیے درمیان میں جو باتیں آتی وہ کلیئر کرتے جاتا ہوں۔ جن یہ جو ابلیس تھا یہ کیا تھا؟ انسان تھا، جن نئے فرشتہ تھا، ابلیس جن تھا، ابلیس جن تھا۔ تو کس کو دیا گیا سجدہ کرنے کا؟ فرشتوں کو دیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، تو سجدے کا جو حکم دیا گیا فرشتوں کو دیا گیا تھا، جنوں میں نہیں۔ تو پھر ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ اور انکار کرنے پر جس گٹار پر اس کو نکال دیا گیا، دھمکا دیا گیا، اور تو بغیر قرار دیا گیا، حکم تو ملا تھا فرشتوں کو، تو پھر ابلیس کیسے اس میں آ گیا؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ
تمام جن اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اور میں سے بہتوں کو ختم کر دیا گیا اور بہت ساروں کو سمندر میں ڈھکیل دیا گیا. ایک ابلیس تھا جو ہمیشہ نیک تھا. ابلیس بڑا نیک، بہت نیک، اور کہتے ہیں کہ اس کی عبادت کی بڑی چرچے تھی، بڑا نیک تھا. علماء کرام نے مختلف اقوال لکھی ہیں جس کی کوئی سند نہیں، حدیث نہیں، علماء کرام کے اقوال ہیں بڑا نیک تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پہلا تو ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، بڑا نیک تھا. اب چونکہ اللہ رب العالمین نے وہ نیک تھا تو اس نے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اٹھایا تھا، جنت میں فرشتوں کے ساتھ اٹھا کرتا تھا. اب فرشتوں کے ساتھ تھا، جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو فرشتوں کے ساتھ وہ بھی شامل ہو گیا اس حکم میں. اس حکم میں جو سجدے کا جو حکم دیا گیا اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ جن میں داخل ہو گئے ابلیس میں داخل ہو گیا. جب فرشتوں کو کہا گیا سجدہ کرنا ہے تو ابلیس کو بھی سجدہ کرنا ضروری تھا. تو دیکھیے یہاں پر کبھی یہ نہ سمجھے کہ سجدے کا حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو تو ابلیس بھی فرشتہ نہیں، ابلیس ٹھیک نہیں، ابلیس فرشتہ نہیں. اور ایک بات کہ تین مخلوق ہے، ایک فرشتے، دوسرے جن اور تیسرے ہیں انسان. فرشتے، جن، انسان. اللہ رب العالمین نے جن فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، نور سے پیدا کیا فرشتوں کو، اور جنوں کو پیدا کیا آگ سے، آگ سے پیدا کیا، اور انسانوں کی مٹی سے پیدا کیا، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا. تینوں کی الگ الگ خاصیت ہے، تینوں کی الگ الگ خاصیت ہے. فرشتے ایک غیر محض ہے. خیر محض کا مطلب کیا ہے؟ خیر محض کا مطلب ہے کہ ان کے اندر صرف اور صرف اچھائی ہے، ان کے اندر صرف اور صرف اچھائی ہے. کبھی یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ نیکی کریں گے، خیر محض ہے. اور جو جن ہے، جو جن ہے یہ پورے شر محض، یہ شر محض، یعنی ان کے اندر پوری پوری برائی ہی برائی ہے، پورا شر ہی شر ہے. ان کے اندر کوئی خیر نہیں، ان کے اندر کوئی اچھائی نہیں، برائی نہیں. اور جو انسان حضرت انسان ہے، حضرت انسان دونوں اس کے اندر مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر ہے. اس کے اندر خیر بھی، اس کے اندر شر بھی ہے. اس کے اندر خیر بھی، اس کے اندر شر بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کبھی بہت زیادہ متقی نظر آتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، رب العالمین کے آگے روتا ہے، دل جلاتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ قریب عبادتیں کرتا ہے، اور کبھی گناہ بھی کرتا ہے، اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. تو انسان کی خاصیت ہے، انسان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے. انسان جہاں بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے وہیں پر سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد ندامت بھی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تمام انسان خطا کرتے، انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، اس سے وہ فرشتہ نہیں کہ غلطیاں نہ ہو، انسان ہے تو پھر غلطیاں ہوں گی. اور اگر کوئی انسان ہے غلطی نہیں کرتا یا پھر کہتا کہ میں غلطی نہیں کرتا ہوں تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم انسان نہیں، تم فرشتے ہو. اپنے آپ انسان مت کہو. انسان ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے آگے آتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، ندامت کی آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العالمین سے مغفرت کرتا ہے. اور یہ ماہ رمضان اسی کا مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان اسی کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کو غنیمت جانیے، جو موقع ملتا ہے نیکیاں کرنے کا وہ تمام نیکیوں کو کر گزریے. اب دیکھیے اتنے ہم نے یہاں تک واقعہ سنا اور اس کا واقعہ انشاءاللہ کل سنیں گے. تو 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے بس اس واقعے سے کیا باتیں معلوم ہوتی ہے وہی بتاؤں گا 2-3 منٹ میں بس. سب سے پہلے دیکھیے آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا. آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا. سجدہ کیوں کیا؟ سجدے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے آدم علیہ السلام کے پاس جو علم تھا اس علم کی وجہ سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا. علم بہت اہم چیز ہے، نالج بہت اہم چیز ہے. علم کے ذریعے انسان کا مقام بڑھتا ہے. اللہ رب العالمین علم کے ذریعے انسانوں کے مقام کو بڑھاتا ہے. جو جس قدر علم حاصل کرتا ہے اس کا مقام اسی قدر بڑھتا ہے. اور امت محمد کو حکم دیا گیا ہے کہ تمام جو علم حاصل کرنا فرض ہے. اور اس امت کو جو سب سے پہلے وہی کی گئی، نبی کو جو سب سے پہلے وہی اتاری گئی، کیا ہے؟ علم سے متعلق. اور یہ امت ہے جس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا لیکن اس امت کو کرنا نہیں کرو. اس امت کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، یہ امت علم حاصل نہیں کرنا چاہتی. اس امت محمدیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے امت اللہ تقوا،
امت یہ دونوں لا تقوا، وہ امت جس کو اقرا کا حکم دیا گیا، پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ امت پڑھتی بھی نہیں، اور علم حاصل کرنا بھی ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ تو حسین گرامی، ایک دور تھا جب مسلمان اپنے علم کے ذریعے، اپنے نالج کے ذریعے دنیا کو حکومت کرتے تھے اور دنیا کو دیتے تھے، اور آج جب ہم دین سے دور ہو گئے تو دنیا ہم سے چلی، جب ہم دین سے دور ہوئے دنیا بھی ہم سے دور ہو گئی، اور آج دیکھیے ہم لینے والے بن گئے، ہم لینے والے بن گئے، اور جب تک دینے والے تھے دنیا پر غالب تھی، دنیا میں ہمارا نام تھا، ہماری عزت، ہمارا مقام تھا، اور جب ہم لینے والے دینے والے سے نکل کر دینے والے بن گئے تو پھر آج ہمارا کوئی مقام نہیں۔ آج کوئی بھی ہمیں آ کر گالی دے سکتا ہے، کوئی بھی آج ہمیں آ کر مار سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو کیا ہے دین سے دوری اور علم حاصل نہ کرنے کا نتیجہ۔ اور دیکھیے اس کے ٹھیک یہاں پر ایک اور ہم سبق ہے تکبر، کہ جن ابلیس تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام پہ سجدہ نہ کیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ تکبر کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں بات آئے گی۔ اسی وقت اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور جو قصے بیان کیے گئے انہیں سمجھنے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ سوالات ہوں گے، 2 کوشچنس یہاں پر جینٹس کے لیے ہوں گے اور 2 کوشچنس لیڈیز کے لیے ہوں گے، سیم کوشچنس ہوں گے، اور جس کو جواب دینا ہے وہ یہاں آ کر جواب دیں گے، اور لیڈیز وہاں پر جی سوال کرنا میرے لیے امتحان ہے، سوال کرنا میرے لیے ایگزام ہے، اس لیے کہ سب ریڈی بیٹھے ہیں اور ماشاء اللہ پورے ایک سے ایک لوگ ہیں۔ اب سوال کیا کرنا ہے مجھے کو ڈر ہو رہا ہے۔ پہلا سوال، جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، زمین میں رہے گا، زندگی گزارے گا، فرشتوں نے کیا اعتراض کیا؟ کریکٹ بولا، جیسا اعتراض ہے وہی بولنا ہے، بدل کر نہیں۔ فرسٹ دانش فرسٹ حاضر ہے وہی موقع ملے گا، جیسے اعتراض کے تھے وہی موقع ماشاء اللہ، بارک اللہ، جواب صحیح ہے۔ ہمارے بھائی نصیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بتا سکتے تو فون ہو سکے وہاں پر جواب آ گیا نا، سوال یہاں پر بھی اور وہاں پر۔ وہاں پر جواب آ رہے تھے اس لیے پوچھ رہا ہوں، وہاں پر جواب ہو گیا کیا؟ 2 باتیں جو ہے 2 باتیں وہ 2 باتیں بتاؤں گے جو آپ سن رہے ہیں، وہاں پر 2 باتیں ہیں، وہ 2 باتیں بتاؤں گے۔
Ano yun?